اسلام آباد پولیس کی جانب سے کہ اس جھنڈے کو اتارا جائے، لیکن فاروق کھوکھر کا یہ کہنا تھا کہ میں جان دے دوں گا لیکن جھنڈا نہیں اتاروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جمعیت علماء اسلام کے رہنما فاروق کھوکھر صاحب کو آج گرفتار کیا جاتا ہے۔ 3-4 گھنٹے رکھنے کے بعد اپارا تھانے سے ان کو رہائی دی جاتی ہے۔ فاروق کھوکھر صاحب اس ٹائم پہ بہت زیادہ غصے میں تھے۔ وہ یہ بات بول رہے تھے کہ مجھے 3-4 گھنٹے کھڑا رکھا گیا، کرسی نہیں دی گئی، پانی نہیں دیا گیا، مجھے واش روم نہیں جانے دیا گیا۔ اب یہ سارا معاملہ ہے کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج سے 7 ماہ پہلے F6 کے اندر فاروق کھوکھر صاحب کو اسی طرح گرفتار کیا جاتا ہے اور وہاں پہ ان کو بولا جاتا ہے کہ جو بھی آپ کے پاس اسلحہ ہے اس کا لائسنس دکھائیں۔ پھر فاروق کھوکھر صاحب لائسنس دکھاتے ہیں، وہاں سے پھر ان کو وہ چھوٹ جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ 0 پوائنٹ سے ان کو گرفتار کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کی بلٹ پروف گاڑی ہوتی ہے، ان کو بولا جاتا ہے کہ اس کے اندر اسلحہ پڑے، ہم لوگ چیک کریں گے، اور اس کے بعد پھر گاڑی کو اپارا تھانے لا کے یہاں پہ گاڑی بند کر دی جاتی ہے۔ فاروق کھوکھر صاحب کے دوست گرفتار ہیں، انہوں نے سیکریفائز کیا، انہوں نے قربانی دی اور بولا مجھے رکھ لو اور فاروق کھوکھر کو جانے دو۔ اب اس ٹائم پہ وہ حوالات میں فاروق کھوکھر کا یہ کہنا ہے کہ جس پولیس آفیسر نے، سینئر پولیس آفیسر نے مجھے گرفتار کیا، کل میں اس کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا، اور باقی میرے پاس کسی قسم کا بھی غیر قانونی اسلحہ نہیں ہے، میری جان کو خطرہ ہے، میں بلٹ پروف گاڑی یوز کرتا ہوں۔ اس قسم کی باتیں کی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سارا کچھ فاروق کھوکھر صاحب کے ساتھ کیوں کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل 27ویں ترمیم کے بارے میں کچھ باتیں کی تھی، اس لیے ایک دھچکا دینے کے لیے پولیس ریڈی تھی۔ فاروق کھوکھر صاحب جیسے ہی 0 پوائنٹ سے گزرتے ہیں، وہاں پہ ناکا لگا ہوتے ہیں آلریڈی، وہاں پہ ان کو روک دیا جاتا ہے اور وہاں سے ان کو گرفتار کر دیا جاتا ہے۔ ان کو یہ بولا جاتا ہے کہ آپ جمعیت علماء اسلام کے جھنڈے اتار دو۔ وہ یہ بات بولتے ہیں کہ نہیں، یہ جھنڈے میرے دل پہ لگیں، میں جھنڈے نہیں اتاروں گا، مجھے جتنا بھی پریشرائز کر لیں۔ دوسری سائڈ پہ وہ یہ بات بولتے ہیں کہ میں پاکستان چھوڑ کے چلا جاؤں گا، میں کاروباری بندہ ہوں، میں اپنا پیسہ باہر لے جاؤں گا، اگر مجھے تنگ کیا گیا تو۔ یہ ساری چیزیں آج چلتی رہیں، گرفتاری ہوئی، رہائی ہوئی، کس ریزن کی وجہ سے میں نے آپ کو ریزن بھی بتا دیا۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بندہ بھی پولیٹکس میں آتا ہے، ایک تو اس کا پاس زندہ ہو جاتا ہے، جو بھی اس نے پاس میں اگر کوئی کرائم کی ہے، کوئی جرم کی ہے، یہ ساری چیزیں فاروق کھوکھر صاحب کو فیس کرنی پڑیں گی۔ وہ ابھی تازہ سیاست میں ہیں، انہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھ لیا مسلم لیگ نون، جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی، مسلم لیگ نون میں نواز شریف تک جیل میں تھے اور باقی بھی ان کی سینئر لیڈرشپ اندر تھی۔ ابھی آپ دیکھ لیں عمران خان صاحب بھی جیل میں۔ یہ سارا سیاسی معاملہ چل رہا ہے۔ فاروق کھوکھر صاحب کو یہ چیزیں برداشت کرنی ہوگی۔ آج 3 گھنٹے آپ کو کرسی نہیں ملی تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، اور اگر آپ کو اسی طرح ہی ہفتہ 2 ہفتہ، مہینے 2 مہینے اگر جیل میں بند کر دیا جاتا ہے تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ عمران خان صاحب آپ دیکھ لیں کتنے سالوں سے وہ بند ہیں اور قید و بند کی مسئلوں کا شکار ہیں، تو فاروق کھوکھر صاحب کو یہ چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ یہ چیزیں ان کے ساتھ دوبارہ بھی ہو سکتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہر جگہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا، حکومت کا ساتھ دیا، اور اب جا کے وہ تھوڑا سا ڈی ٹریک ہو رہے ہیں، تو ان کو رائے راست پہ لانے کے لیے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے کارکنان بہت زیادہ تعداد میں انہوں نے تھانے کو گھیر لیا، تھانے کا دروازہ بھی بند کر لیا، نہ کوئی اندر جا سکتا تھا نہ کوئی باہر آ سکتا تھا۔ تو آج سارا دن یہ چیزیں چلتی رہی ہیں گائے بگائے۔ فاروق کھوکھر جو کہ اپنے ساتھ پروٹوکول بھی موو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری دشمنی ہے، میری ضرورت ہے، میرے کیسز چل رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں۔ اور اب سیاسی طور پہ اگر ان کو اس طرح ٹارچر کیا جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی نامناسب ہے، لیکن یہ سب کچھ ایک سیاسی بندے کے ساتھ ہوگا۔ ابھی تو آگے الیکشن ہونا ہے، پھر الیکشن کے بعد دوبارہ سے حکومتیں آنی ہیں، ابھی سے ہی آپ اس چیز کے لیے ریڈی ہو جاؤ کہ آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور جو بندہ بھی سیاست میں آتا ہے اس کا پاس زندہ ہو جاتا ہے۔ دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ اگر ان کو مزید تنگ کیا جاتا ہے تو کیا وہ پاکستان چھوڑتے ہیں۔ غصے میں تو انہوں نے بول دیا کہ مجھے تنگ کیا گیا تو میں پاکستان چھوڑ دوں گا، میں پاکستان سے باہر چلا جاؤں گا پیسہ لے کے، اور ان کا وہ فلائی کام بھی کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا، اس کے علاوہ ایونٹس بھی کر رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام میں ان کو ایم منصب بھی ملنے والا ہے جو کہ یوتھ سے ریلیٹڈ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں تو فاروق کھوکھر صاحب کو کہیں نہ کہیں پبلسٹی ضرور مل رہی ہے۔ سوشل میڈیا پہ بھی وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے، جس کی وجہ سے جیسی وہ گرفتار ہوتے ہیں کہ نیوز گردش کرتی ہے، پھر اس کے بعد جب ان کو رہائی ملتی ہے تو دوبارہ سے ایک نیوز گردش کرتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان ابھی نہیں آیا، مزید سوالات بھی صحافی ان سے کر رہے تھے، لیکن انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ میں مولانا فضل الرحمان اپنے قائد سے مشاورت کروں گا اور اس کے بعد پھر میں آ کے باہر بات کروں گا۔ غصے میں وہ ضرور دکھ رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جگہ جگہ پاک فوج کو سپورٹ کیا، ہم نے پولیس کو سپورٹ کیا، پمس کے
اندر میں پولیس والوں کو دیکھنے کے لیے گیا جو کہ دھماکے کے اندر زخمی ہوئے تھے. تو یہ ساری باتیں تھی وہ کر رہے تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ہر جگہ اپنے ملک کو ڈیفینڈ کیا, اپنی فورسز کو ڈیفینڈ کیا, اور آج ہمارے ساتھ ہی یہی سب کچھ ہو رہا ہے. تو ویورز آپ کامنٹ سیکشن میں کیا بولتے ہیں اس کے بارے میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ فرق کوکر نے جو باتیں کی کیا صحیح ہے؟ کیا کاروباری شخص کو تنگ کیا جانا چاہیے؟ لیکن ایک سائڈ پہ دیکھا جائے کاروبار کے علاوہ اب وہ سیاست میں بھی آ چکے ہیں, اور سیاسی بندے کو مینٹلی ان چیزوں کے لیے ریڈی ہونا پڑے گا. آپ حماد اظہر کو دیکھ لیں, چودھری شجاعت کو دیکھ لیں, جو بھی اس ٹائم پہ سینئر لیڈرشپ پہ, ایون زرداری تک کو دیکھ لیں, جیل کاٹ کے آئے ہوئے ہیں. ان چیزوں کے لیے ایک سیاسی بندے کو ریڈی رہنا چاہیے. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.